بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حفیظ ہے۔ یہ کہانی میرے ایک دوست کی ہے۔ ہم لوگ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے اور ایک ساتھ اسکول بھی جایا کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ سمجھدار تھا، بہت ہی لائق تھا۔ وہ سارے گاؤں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لوگ خاندانی گدی نشین تھے اور اس کے دادا کہتے تھے کہ اس گاؤں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اسی لیے تمہیں یہاں پر بیٹھ کے گاؤں والوں کے مسئلے حل کرنے ہیں۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ایک دن گھر سے بھاگ گیا۔ میرا تو بہت اچھا دوست تھا، مجھے اس کی بہت یاد آتی تھی۔ اس نے رابطے کے سارے نمبر بند کر دیے تھے، لیکن پھر ایک دن اس سے رابطہ ہوا اور اس نے ایسی بات بتائی کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے دوست کا نام کرم ہے، اس کا پورا نام کرم دین تھا۔ ہم اسے کرم کہا کرتے تھے۔ اور پھر جب میری ساری زندگی گزر گئی تو ایک دن میں نے کرم دین کو ایک جگہ دیکھا اور پوچھا کہ وہ اتنے سال تک کہاں تھا۔ اب وہ بھی بوڑھا ہو چکا تھا اور میں بھی۔ ہم دونوں کے ہی بالوں میں زمانے کی سفیدی آ گئی تھی، چال میں فرق آ گیا تھا۔ اب ہم لوگ وہ جوان لڑکے نہیں رہے تھے۔ وہ پورے گاؤں میں بھاگتے پھرتے تھے اور گاؤں میں کسی کی بھی شادی ہوتی تو ایسے کام کرتے تھے کہ جیسے ہماری اپنی بہن کی شادی ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، ہم دونوں ہی سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک ایئرپورٹ تھا، دور سے جہاز دکھائی دے رہے تھے۔ ویسے ہم لوگ وہاں سے بہت دور بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ یار تو کہاں چلا گیا تھا؟ ایسے بھی بھلا کوئی جاتا ہے کہ واپس ہی نہ آئے؟ کسی کی خبر نہیں لی تو نے؟ سب مر گئے، تیری ماں تیرے انتظار میں مر گئی، تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، تیرے دادا جان بھی چلے گئے، تم لوگوں کے سارے خاندان والوں نے تمہارے گھر پر قبضہ کر لیا، تمہارے چچا کا بیٹا گدی نشین بن کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ اس کی جگہ نہیں تھی۔ گاؤں کو بھی کسی کی نظر لگ گئی، میرے بھی کافی سارے اپنے چلے گئے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ تو نے یہ ملک ہی چھوڑ دیا، پھر تو واپس کیوں آیا کرم دین؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، پر تجھے یہ ضرور بتاؤں گا کہ آخر میں تھا کہاں۔ میں اپنے دوست کو پورے 40 سال کے بعد دیکھ رہا تھا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تب وہ 20 سال کا ہی تھا اور اب یہ 60 سال کا ہونے والا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی، جس کو سن کر میں حیران رہ گیا اور وہی کہانی اس کی زبانی آپ لوگوں کو سنانے لگا ہوں۔ میں کرم دین اس خاندان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ ایک انسان سب کی قسمت کے فیصلے کرتا رہے۔ میرے دادا کہتے تھے کہ یہ ہمارا خاندانی کام ہے، ہمیں اس عہدے پر فائز کیا گیا ہے، ہم نے بہت سی قربانیاں دے کر یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، تو پھر ہم کیوں اس عہدے سے پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ سارا گاؤں ہماری ذمہ داری ہے، لیکن میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے بابا بیمار تھے، اس لیے میری دادا جان مجھے گدی نشین بنانا چاہتے تھے اور میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اور ایک دن میں گھر سے پیسے وغیرہ لے کر شہر کی طرف بھاگ گیا، لیکن میری منزل صرف شہر نہیں تھی، مجھے آگے جانا تھا۔ دراصل مجھے ہمیشہ سے ہی باہر کے ملک جانے کا شوق تھا۔ میں امریکہ جانا چاہتا تھا اور میں نے سب انتظام بھی کر لیے تھے۔ وہاں پر میرا ایک دوست بھی تھا جس کے ساتھ میں نے سارے معاملات طے کر لیے تھے۔ مجھے ویزا بھی مل گیا تھا اور میں نے پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا، لیکن میرے ماں باپ تو مجھے شہر تک جانے نہیں دینا چاہتے تھے، تو وہ مجھے دوسرے ملک میں کیسے جانے دیتے؟ اسی لیے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی پتا تھا کہ میں نے واپس ضرور آنا تھا۔ میں کچھ بن کر آؤں گا، کچھ ایسا کر کے آؤں گا اس گاؤں کے لوگوں کے لیے، مزید کوئی اچھا کام کر سکوں گا۔ صرف ایک جگہ پر بیٹھے ان کی قسمت کے فیصلے کرنا میرے لیے اتنا کافی نہیں تھا۔ میں اس گاؤں سے نکل کے شہر چلا گیا۔ یہ لاہور شہر تھا۔ میں نے پہلے ایک ہوٹل میں تھوڑی دیر آرام کیا اور اپنے لیے ٹکٹ بک کروا لینے کے بارے میں سوچا، اور اس کے بعد کپڑے بدل لیے۔ یہاں پر میں شلوار قمیض نہیں بلکہ پینٹ شرٹ پہن کر گھومنا پھرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں ویسے بھی باہر کے ملک جا رہا تھا۔ تھوڑی بہت چیزوں کی شاپنگ بھی کرنی تھی جو مجھے گاؤں سے نہیں ملی تھی، تو میں نے اسی شہر سے شاپنگ کر لی اور اسی کے بعد ایئرپورٹ کا رخ کیا۔ میرے پاس کچھ پیسے تو ضرور تھے، لیکن اتنے نہیں تھے کہ میں ہوٹل میں زیادہ دن رہ سکتا۔
इसी लिए सोचा था कि जल्दी जल्दी बाहर के मुल्क पहुंच जाऊंगा कि जो पैसे जिस काम के लिए हैं उसी काम के लिए इस्तेमाल हो जाएं तो अच्छा है। जब मैंने जाके टिकट की बात की तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो कोई टिकट नहीं है, तो मैं वापस आ गया। लेकिन जब 2 दिन के बाद दोबारा गया तो उन्होंने कहा कि अभी भी टिकट नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने कहा कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, आप लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं, कोई तो फ़्लाइट होगी। उनका कहना था कि टिकट तो पहले ही बुक हो जाते हैं, कि आपको इस बारे में कोई पता नहीं है। मैं बहुत परेशान था। मैंने कहा कि आप मुझसे थोड़े पैसे ज़्यादा ले लें। उन्होंने कहा कि इस तरह के काम यहाँ नहीं होते। मैं एयरपोर्ट पर खड़ा था जब मुझे एक शख्स देख रहा था जो काफ़ी बूढ़ा था और मेरे ऊपर काफ़ी देर से नज़र रखे हुए थे। मुझे ऐसा लगा कि मेरा वहम है, वो मेरी तरफ नहीं देख रहा, लेकिन फिर महसूस होने लगा कि शायद मेरी तरफ ही देख रहा है। थोड़ी देर के बाद जब मैं मायूस होकर वहाँ से जाने लगा तो वो मेरे पास आया। उसने कहा कि अमरीकी मुल्क का टिकट चाहिए आपको? मैंने कहा कि जी, अमरीका का। मैंने कहा कि 1 हफ्ता हो गया मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मेरे लिए ये शहर भी पराया है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है, बहुत परेशानी में हूँ। उसने कहा कि आप मुझे टिकट के पैसे दें, मैं अभी आपका काम हल किए देता हूँ। मैंने उसे हैरान होकर देखा। उसने कहा कि फ़िक्र नहीं करें साहब जी, आप बेशक मेरे साथ आ जाएं। मेरी तो सारी उम्र इसी एयरपोर्ट पर काम करते हुए गुजरी है। आपके लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर दूंगा, आप परेशान नहीं हो। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसे पैसे दे दिए और मैं उस पर वही नज़र रखे हुए था। वो कभी एक काउंटर पर जाता, कभी दूसरे काउंटर पर, फिर एक कमरे में चला गया और मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मुझे लगा कि मेरे साथ कोई धोखा हो गया है और अब मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गया और मैं हैरान था कि उसके हाथ में टिकट भी था। उसने कहा कि आपका जहाज़ सुबह 4 बजे लैंड करेगा, आप इसमें सवार हो जाइएगा और इसके बाद आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ये जहाज़ पुराना है, इसीलिए इसको बहुत कम उड़ाया जाता है, लेकिन फ़िक्र नहीं करें, पुराना होने की वजह से ये मजबूत भी है। मैंने कहा कि मुझे बस किसी भी तरह अमेरिका जाना है। मेरा एक अच्छा दोस्त वहाँ पर मौजूद था, वो अच्छे खाते पीते घराने से था। उसने कहा था कि एक दफ़ा तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारे रहने और खाने का कोई मसला नहीं होगा, लेकिन यहाँ से निकलना ही तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी अच्छे जहाज़ का इंतज़ार करता। मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसी में चला जाऊँगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसको कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने 1 रुपया भी नहीं लिया। उसने कहा कि मैं तो आपकी मदद कर रहा था, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। वापस अपने होटल चला गया, वहाँ से अपना सामान उठाया और उनका हिसाब क्लियर कर दिया। उसके बाद मैं उसी एयरपोर्ट पर आ गया। रात के 12 बजे का वक्त था और यहाँ पर बहुत ही कम लोग थे। मैं इंतज़ार कर रहा था। मुझे बताया गया था कि 4 बजे मेरा जहाज़ यहाँ से परवाज़ लेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि 2 से 4 घंटे यहीं पे गुजार दूंगा। यहाँ मेरे अलावा एक बूढ़ा आदमी भी बैठा था। उसने कहा कि बेटा, किस जगह जाना है? मैंने कहा कि अमेरिका जाना है। उसने कहा कि लेकिन अमेरिका की तो इस टाइम कोई भी फ़्लाइट नहीं है। पहले तो मैं हैरान हुआ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि शायद इसको भी पता नहीं है। मैंने कहा कि देख लूँगा अंकल, आप परेशान नहीं हो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे बेटा, ये परदेस के सफ़र बड़े अजीब होते हैं। इंसान एक दफ़ा जाता है तो फिर वहीं का हो जाता है। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैंने कहा नहीं हुई, पर मेरी मंगनी मेरी एक कज़न से हुई है, पर उसको नहीं पता कि मैं जा रहा हूँ। बाबा जी ने कहा कि तुम उसको ज़रूर बताना और उसको तसल्ली देना कि तुम जल्दी आ जाओगे, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उसको छोड़कर नहीं जाना। जब बीवियों को उनके शौहर छोड़ के चले जाते हैं तो वो बहुत उदास रहती हैं। ये मुसाफरी बड़ी जालिम है बेटा, ये दोनों को मार डालती है, शौहर को भी और बीवी को भी। बाबा जी से बातें करने में वक्त अच्छा गुजर रहा था, इसीलिए मैं भी उनकी बातें सुन रहा था। मेरी मंगनी मेरी एक कज़न से हो चुकी थी, उसका नाम सलमा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और अच्छी थी। हम लोग बचपन में एक साथ खेलते थे, लेकिन फिर वो जवान हो गई तो मुझसे पर्दा करने लगी और दूर रहने लगी। फिर मेरा उसी के साथ रिश्ता तय कर दिया गया।
سب لوگ یہی کہتے تھے کہ میں اپنا کام کروں، اپنی ذمہ داریاں لے لوں تو پھر میری اس کے ساتھ شادی کروا دی جائے گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بات میرے کانوں تک ضرور پہنچی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتی تھی۔ میں اس بات پر ہنستا تھا کیونکہ مجھے تو وہ کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ ہم لوگ بس ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر میں زندگی میں کچھ بن جاتا اور واپس جاتا تو پھر بے شک میری شادی اس کے ساتھ کروا دیتے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن ابھی میری زندگی میں شادی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھے بس اپنی زندگی میں کچھ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا کہ وہ میں گاؤں میں رہ کر نہیں کر سکتا۔ بابا جی بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ شاید ان کی عمر میں ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز آ گیا اور ایک شخص نے مجھے بلایا۔ میں حیران تھا کہ یہ مجھے ایسے کیوں بلا رہا ہے، جیسے یہ کوئی جہاز نہیں بلکہ لوکل بس ہے جو میرے لیے رک گئی ہے، اور اب وہ مجھے آواز دے رہا ہے کہ آ جاؤ۔ لیکن جس نے ٹکٹ لے کے دی اس نے کہا تھا کہ جہاز زیادہ اچھا نہیں ہے، اس کی سروس بھی زیادہ اچھی نہیں ہے، اس لیے گزارا کرنا پڑے گا۔ مجھے تو جانے سے مطلب تھا۔ جہاز ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ چلا جاتا ہوں۔ میں جیسے ہی اٹھا بابا جی جاگ گئے اور کہنے لگے، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میرا جانے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور ان کو سلام کیا۔ اس کے بعد میں جہاز کی طرف چل پڑا اور وہ دیکھتے رہے کہ میں رن وے کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے پھر مجھے آواز دے کر پوچھا، او لڑکے، او نوجوان، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، میں امریکہ جا رہا ہوں۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، اور میں کافی دور آ گیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے۔ اب مجھے ان کا یہ پوچھنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ شاید وہ نیند میں تھے کیونکہ اچانک سے نیند سے جاگے تھے، اس لیے میں نے ان کو نظر انداز کر دیا اور جہاز میں سوار ہو گیا۔ جیسے ہی جہاز پر سوار ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کے تھوڑا سا حیران رہ گیا۔ سامنے جو ایئر ہوسٹریسز کھڑی تھیں اس نے عجیب سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں حیران ہوا کیونکہ مجھے ان کپڑوں کی امید نہیں تھی۔ میں بھی تو سوچتا کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ جہاز کا سفر کر رہا تھا، اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ جہاز میں بہت ہی پیاری اور خوبصورت لڑکی آپ کے سامنے کھانا پیش کرتی ہے۔ یہ لڑکی بھی بے شک پیاری اور خوبصورت تھی، لیکن اس نے بہت ہی زیادہ اولڈ فیشن کپڑے پہن رکھے تھے اور شکل سے بھی کچھ اس قسم کی عورت ہی لگ رہی تھی جیسے ہم بچپن میں پی ٹی وی پر دیکھتے آئے تھے، جو خبریں سنایا کرتی تھیں۔ میں نے اسے اپنا ٹکٹ دکھایا۔ اس نے مجھے سلام کیا، کوئی ہائے ہیلو نہیں بولا اور مجھے میری سیٹ نمبر دکھا دی۔ میں جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جہاز پرواز کر گیا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا۔ میرے دل میں بھی تھوڑی بہت فکر تھی۔ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلتا کہ میں بھاگ گیا ہوں تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوتے، اور ان کے اوپر تو خاندانی پریشر بھی تھا کیونکہ ہمارے خاندان کی بڑی عزت تھی۔ یہ بات ہی سب کے لیے بہت بڑی تھی کہ خاندان کا گدی نشین بھاگ گیا ہے۔ میرے بارے میں لوگوں نے ایسی ہی باتیں کرنی تھی کہ جیسے کوئی لڑکا نہیں بلکہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، کیونکہ یہ بات تو کسی لڑکی کے گھر سے بھاگ جانے سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ پر اب میں اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا، کیونکہ جب یہاں تک آ ہی گیا تھا تو پھر ان باتوں کے سوچنے کا کیا فائدہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں صرف آگے کے بارے میں ہی سوچوں گا۔ میں نے سنا تھا کہ جہاز میں فون بند کروا دیے جاتے ہیں، لیکن مجھے تو کسی نے کہا ہی نہیں۔ پھر بھی میں نے خود ہی اپنا فون بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا۔ میں سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا۔ پیچھے کافی سارے لوگ بیٹھے تھے، لیکن خاموشی تھی کیونکہ یہ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا۔ آدھے سے زیادہ لوگ تو شاید سو رہے تھے۔ صبح ہوئی تو ناشتے کا ٹائم ہو گیا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ ناشتہ ہمیں وہیں سے ملنے والا تھا، وہی کوئی کیک، بریڈ، سینڈوچ، دودھ، چائے یا کافی وغیرہ۔ اس ٹائم تو مجھے کوئی بھی چیز مل جاتی تو میں خوشی خوشی کھا لیتا، کیونکہ مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ میرے سامنے جب ناشتے کی ٹرے آئی تو میں حیران رہ گیا۔ اس ٹرے میں جو چیزیں تھیں وہ کافی دلچسپ تھیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ کافی عجیب بھی تھیں۔ اس کے اندر 2 پیس بریڈ کے تھے۔ یہ اس کمپنی کی بریڈ تھی جس کے بارے میں اپنے دادا کے منہ سے سنا کرتا تھا کہ جب انگریزوں کا زمانہ تھا تو اس کمپنی کی بریڈ آیا کرتی تھی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہماری پاکستان کی PIA سروس کون سی نہیں تھی، یہاں بھی شاید پرانے برانڈ چل رہے تھے۔ میں تو خوش ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دادا کی بھی بات یاد آ گئی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔
میں ان کا بہت لاڈلا تھا۔ میں نے ہمیشہ ان کی خدمت کی تھی۔ انہوں نے بھی میرے ساتھ بہت لاڈ کیے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا اور بچپن میں اسے گردن توڑ بخار ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ میرا کام نہیں کر سکتا تھا۔ جو بسکٹ ہمیں ناشتے میں دیے گئے تھے وہ بھی کافی پرانے لگ رہے تھے، اور اس کے علاوہ دودھ بھی تو وہی والا تھا جس کا اشتہار بھی آنا بند ہو گیا تھا۔ میں کافی حیران ہو رہا تھا، سوچا کہ کسی سے پوچھوں کہ اتنی پرانی چیزیں آپ لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، کہیں یہ چیزیں خراب تو نہیں ہیں؟ پھر میں نے کہا کہ چھوڑو، چپ چاپ چیزیں کھا لی جائیں، ذائقہ تو ان کا بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے ناشتہ کر لیا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک عورت پیچھے بیٹھی تھی جو شاید عربی میں کچھ بول رہی تھی، اس لیے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس جہاز میں ایک نومولود بچہ بھی تھا جس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی ماں اسے خاموش کروا رہی تھی، لیکن وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ میرا سفر جاری تھا اور میں کافی خوش بھی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا کیونکہ مجھے باتھ روم جانا تھا۔ جب باتھ روم تک گیا تو حیران رہ گیا، اس کا دروازہ اتنے عجیب سے اسٹائل میں کیوں بنایا گیا تھا؟ آج کل اس طرح کی کنڈی کون لگاتا تھا؟ خیر، میں اندر داخل ہو گیا۔ میں نے تو سنا تھا کہ جہاز میں باتھ روم سیٹ والے بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ تو انڈین کموڈ تھا۔ خیر، جب میں واپس آ رہا تھا میری نظر ایک آدمی پر بھی پڑی اور میں حیران رہ گیا۔ یہ انگریز تھا، شاید یہ بھی اپنے وطن واپس جا رہا تھا۔ ہم لوگ اس طرح کے لوگوں کو زیادہ ہی غور سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کو تو میں غور سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ کون سے زمانے کا انگریز تھا؟ اس نے اتنے لمبے لمبے بال اور اتنی لمبی لمبی قلمیں رکھی ہوئی تھیں اور عجیب کھلا سا کوٹ اور بیل باٹم پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی میوزیم سے اٹھ کر آیا ہے۔ اتنے زیادہ اولڈ فیشن کپڑے اس نے کیوں پہن رکھے تھے؟ اس نے مجھے دیکھا اور مجھے ہائے بولا۔ میں نے بھی اس کو ہائے بول دیا اور میں واپس آ گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ اس طرح کے کپڑے پہن کر کیوں بیٹھا ہے؟ آخر یہ 21ویں صدی ہے، کوئی 18ویں صدی تو نہیں ہے۔ خیر، آج کل ویسے بھی کیا پتہ چلتا تھا کہ کس چیز کا فیشن ہے۔ آج کل تو پرانے فیشن کو بھی لوگ استعمال کر رہے تھے، اسی لیے میں بھی اس موضوع کو بھول گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس اخبار ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس نہیں، شاید پیچھے ہوگا، لیکن اگر آپ کو مل گیا تو پھر مجھے بھی دے دیجیے گا، میں نے بھی وقت گزاری کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے ملتا ہے، میں تھوڑا بہت پڑھ کے آپ کو دیتا ہوں، ویسے فکر نہیں کریں، ہمارا سفر اتنا لمبا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جی بالکل۔ عجیب بات تھی، اس آدمی نے بھی کچھ عجیب سے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن وہ عربی بھی لگ رہا تھا، اس لیے شاید اس کا اس طرح کے کپڑے پہننا جائز تھا، کیونکہ وہ لوگ اس طرح کے لمبے چوغے پہنتے ہیں۔ میں وہیں بیٹھا تھا جب تھوڑی دیر بعد مجھے اس آدمی نے اخبار پکڑا دیا۔ میں نے اخبار پکڑ کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا کیونکہ مجھے تھوڑی نیند آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میری آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد جب میں اٹھا تو میں نے پانی پیا اور پھر اخبار کو اٹھا لیا، لیکن جب اخبار کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہاں پر میرے ساتھ کوئی مذاق ہو رہا تھا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے یہ بات پوچھوں۔ میں تو یہاں پر کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، وہ لوگ مجھ سے مذاق نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ مذاق کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ اخبار تو 1946 کا تھا جس میں تحریک پاکستان کے بارے میں خبر لکھی ہوئی تھی۔ اس اخبار کو کسی نے ہاتھ سے لکھا تھا، یعنی یہ اس زمانے کا تھا جب پرنٹنگ پریس کو بھی استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ اخبار یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس کو اپنے ساتھ لایا ہو، کیونکہ ابھی تو یہ اینٹک پیس ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ معاف کیجیے گا، لگتا ہے آپ نے مجھے اپنی ذاتی چیز دے دی ہے، یہ واپس لے لیں اور مجھے آج کا اخبار دے دیں۔ وہ شخص بھی مجھے ایسے حیران ہو کے دیکھنے لگا کہ جیسے میں کسی اور زبان میں بول رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ آج کا ہی اخبار ہے جناب، دیکھیں اس پر آج کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، 17 مئی 1946۔ میں نے اس تاریخ کی طرف حیران ہو کر دیکھا اور میں نے کہا کہ آپ کا اور میرا ویسے کوئی مذاق بنتا نہیں ہے، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، پھر آپ میرے ساتھ اس طرح کا مذاق کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے بھی مذاق کرنے کی کوئی عادت نہیں ہے، میں ایک معزز آدمی ہوں، تاجر ہوں، میں کیوں آپ کے ساتھ مذاق کروں گا؟ آپ نے مجھ سے اخبار مانگا، میں نے آپ کو اخبار دے دیا۔
اس نے اپنے ساتھ والے آدمی کو متوجہ کیا اور کہا، دیکھیں جناب، کیا یہ آج کا اخبار نہیں ہے؟ ساتھ والے آدمی نے کہا کہ ہے تو آج کا اخبار، پر آپ جناب کیا کہتے ہیں، کیا یہ اخبار 1 سال پرانا ہے؟ اس نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا کہ جناب، آپ اتنا طنز میں آ کے جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں، کیا آپ کو خود نہیں پتا کہ یہ اخبار صرف 1 سال پرانا نہیں بلکہ پورے 76 سال پرانا ہے؟ اور میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ابھی تک اس کا یہ کاغذ خراب کیوں نہیں ہوا۔ وہ دونوں مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے پہلے میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کس قسم کا مذاق کر رہے ہیں، اور اگر یہ 1946 نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ 2023 ہے، اور آپ لوگ میرے ساتھ یہ گھٹیا مذاق کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنا سفر گزارنے کے لیے کوئی اور ایکٹیویٹی تلاش کر لینی چاہیے، اور اگر یہ 1946 نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ 2023 ہے، اور آپ لوگ میرے ساتھ یہ گھٹیا مذاق کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنا سفر گزارنے کے لیے کوئی اور ایکٹیویٹی تلاش کر لینی چاہیے تھی، نہ کہ میرے ساتھ مذاق کرنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ میں نے منہ موڑ لیا اور حیران ہوا کہ کس قسم کے لوگ اس جہاز میں سوار ہیں، پر میرے دماغ میں وہ انگریز بھی آیا جس کے کپڑوں سے واقعی ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ 1946 ہے۔ کیا وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ کیا انہوں نے جگہ جگہ سے سارے پاگل ہی اٹھائے تھے؟ مجھے تو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آدمی اچانک سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ سارے جہاز والوں، آپ مجھے ہم آواز ہو کر یہ بتائیں کہ یہ کون سا سال چل رہا ہے۔ میں بھی متوجہ ہو گیا، اور وہ لوگ بھی اس طرح سے پیش آ رہے تھے کہ جیسے جو وہ کہہ رہے ہوں گے وہ بالکل ہی ٹھیک ہوگا۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ سب نے ایک ساتھ بولنا ہے، جیسے ہی میں کہوں کہ 1 2 3، آپ نے ایک ہی سانس میں کسی اسکول کے طالب علم کی طرح بتانا ہے کہ یہ کون سا سال ہے۔ میں بھی ان کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے کہا کہ 1 2 3، اور پھر اس کے بعد وہاں ایک آواز گونجی جس نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ سب ہم آواز ہو کر بولے تھے کہ یہ 1946 ہے۔ اس شخص نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے مجھے کہہ رہا ہو کہ اب تمہیں سکون آ گیا ہے، اور میں حیران رہ گیا۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ 2023 کا سال چل رہا ہے، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1946 ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے نزدیک سے ابھی تک انڈیا اور پاکستان بھی نہیں بنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان بنا ہے سے کیا مطلب ہے؟ ابھی تو تحریک آزادی چل رہی ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ مجھے تو یہ سارے جہاز والے پاگل لگ رہے تھے۔ میں نے ایئر ہوسٹس سے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ سر، آپ کیوں بلا وجہ سب کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ کر کے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، سفر ختم ہونے والا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سارے لوگ یا تو پاگل ہیں یا پھر مجھے مل کے پاگل بنا رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر بعد اس انگریز کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی سیٹ پر بھی کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ وہ انگلش میں بات کر رہا تھا، اور اس کی انگلش بہت ہی آسان تھی۔ وہ امریکن انگلش نہیں بول رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سا سال ہے، تو اس نے بھی یہی کہا۔ میں نے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ سمجھدار انسان ہیں۔ اس نے کہا کہ میں کیوں مذاق کروں گا؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہ 1946 ہے، اور آج 17 تاریخ ہے، اور میں اس جہاز میں بیٹھا ہوں۔ مجھے ساری ڈیٹیل بتانے لگا۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ یہ میں کہاں گیا تھا؟ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا بھی آ گیا۔ کھانے میں بھی آئٹم کچھ عجیب و غریب قسم کے تھے۔ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک تو کھانے میں ملنے والی پرانی چیزیں، پرانا اخبار، پرانے طرز کے کپڑے، پرانے طرز کا باتھ روم، سب کچھ ہی تو یہاں پر پرانا تھا، کچھ بھی تو نیا نہیں تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے پاس موبائل ہے جس کے اندر دنیا بھر کی چیزیں اور ویڈیوز وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ میں ان کو دکھاؤں گا تو یہ میری بات کا یقین کریں گے۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا تو وہ موبائل کو حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ کیا؟ میں نے ان کو کہا کہ یہ موبائل ہے، کیا آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن میں نے جب اس موبائل کو آن کرنے کی کوشش کی تو وہ آن نہیں ہو رہا تھا، شاید اس کے اندر کوئی خرابی آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں تمہارے پاس کیا چیز ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ اس میں ساری دنیا کی معلومات میں ابھی آپ لوگوں کو ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ 2023 ہے۔ اس میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں، خبریں بھی دکھا سکتا ہوں۔ میرے پاس کچھ گانے بھی ہیں، کچھ فلمیں بھی ہیں، لیکن میرا موبائل آن نہیں ہو رہا تھا۔
وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ آپ یہاں پر سفر کرنے کے لیے آئے ہیں تو سفر کریں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جہاز کہاں پر لینڈ کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جہاز امریکہ میں ہی لینڈ کرے گا اور تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا لینڈ، پھر آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، ابھی آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ اب وہ سب لوگ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں کوئی پاگل ہوں اور میرا دماغ ضرورت سے زیادہ ہی خراب ہے، اور میں بھی حیران ہو رہا تھا۔ میں نے آخری دفعہ ان لوگوں کو کہا کہ آپ سب لوگ مل کر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب نہ ہی آپ کو جانتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور آپ کے ساتھ مذاق کر کے ہمیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ آپ کا دماغ خراب ہے، جب آپ اس جہاز سے اتر جائیں تو فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تاکہ آپ کا علاج ہو سکے۔ میں بھی خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بتایا گیا کہ جہاز لینڈ کرنے والا ہے۔ میں ابھی تک سارے معاملات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جس شخص نے مجھے اس کا ٹکٹ لے کر دیا تھا اس نے بھی کہا تھا کہ یہ جہاز کافی پرانا ہے اور وہ عجیب طریقے سے ٹکٹ لے کر آیا تھا۔ پہلے تو مجھے ٹکٹ مل نہیں رہا تھا، اس کے بعد جس طرح اس جہاز نے مجھے اٹھایا تھا وہ سب بھی بہت عجیب تھا، اور جب میں اس جہاز کی طرف جا رہا تھا تو وہ بابا جی مجھے بار بار پوچھ رہے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، جبکہ میں ان کو 2 دفعہ بتا چکا تھا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں۔ لیکن اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، وہ شاید مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ تم کس طرف جا رہے ہو۔ میرے سر میں درد ہو چکا تھا اور میں بس جلدی جلدی سے جہاز سے باہر نکلنا چاہتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی گڑبڑ ہے۔ کبھی ایئر ہوسٹس عجیب سے طریقے سے پیش آتی تو کبھی بار بار پائلٹ کے پاس آتی جاتی تھی۔ کچھ ہلچل ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک پائلٹ سامنے آیا اور اس نے کہا کہ ہمیں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ہمارے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو یہ سب کچھ عجیب لگے گا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ بات کس طرح بتاؤں، لیکن بات بہت ہی زیادہ عجیب ہے۔ میں نے کہا کہ جو بھی ہے وہ جلدی جلدی بتا دیں، کیونکہ میرے ساتھ بھی کچھ بہت عجیب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بات بھی ہم تک پہنچ چکی ہے، آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، آپ سے بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی ہم سب ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ سب سمجھ گئے کہ جہاز میں کوئی مسئلہ ہے، تو لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ کیا ہم لوگ مرنے والے ہیں، جہاز خراب ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جہاز بالکل ٹھیک ہے، جہاز میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے ابھی سینٹر سے رابطہ کیا تھا کہ ہمیں یہ بتایا جا سکے کہ ہم کب لینڈ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں پہلے تو ٹھیک سے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے بعد عجیب سی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ اپنے جہاز کا نمبر بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے جگہ خالی کر سکیں اور رن وے کو کلیئر کر سکیں، پھر آپ کو اوکے کا اشارہ دے دیں گے اور آپ لینڈ کر لیجئے گا۔ جب لینڈ کرنا ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی کسی ایئرپورٹ پر ایک ساتھ ہی کافی سارے جہاز لینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ہوائی ٹریفک کو کنٹرول کرنا کہتے ہیں، اور ہماری فیلڈ میں یہ سب کچھ بہت ہی نارمل ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے امریکہ میں لینڈ کرنا ہے اور وہاں پر کافی سارے جہاز لینڈ کرتے ہیں، اور جب ہم نے ان سے بات کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ یہ ہمارے جہاز کا ماڈل نمبر ہے اور ہم لینڈ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے ہمیں آگے سے یہ کہا ہے کہ اس طرح کے جہاز تو ہم نے بنانے ہی بند کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ جس کمپنی اور جس ماڈل کے جہاز کی بات کر رہے ہیں وہ ہماری لسٹ میں ہے ہی نہیں، جو آج سے نہ جانے کتنے سال پہلے ہی بننا بند ہو چکا ہے۔ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو لینڈ کرنا ہے، جبکہ اس طرح کے جہاز تو ہمارے ملک میں اب بننے ہی بند ہو گئے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی حیران رہ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی ہے جس کے بعد سب لوگ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگے، کیونکہ میری بات بالکل درست تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لینڈ کرنے کی جگہ نہیں دے رہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ کیوں جگہ نہیں دے رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ پائلٹ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ 1946 نہیں ہے بلکہ 2023 ہے، اور آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ 1946 ماڈل کے جہاز میں سوار ہیں اور آپ کو لینڈ کرنا ہے؟ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ میں کب سے آپ لوگوں کو یہی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ 2023 ہے، 1946 نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم لوگ کسی ٹائم لوپ میں پھنس گئے تھے،
ہم لوگ کسی ایسے گرداب میں تھے جس کے اندر ہم بار بار گھوم رہے تھے، اور جہاز واقعی 1946 کا ہی تھا، اور یہ 1946 میں ہی پرواز پر نکلا تھا۔ یہ سب لوگ اسی دن بیٹھے تھے اور اسی دن ان کا سفر شروع ہوا تھا، لیکن یہ لوگ پچھلے 76 سال سے ہوا میں ہی گردش کر رہے تھے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کچھ گھنٹے نہیں بلکہ اتنے سارے سال گزر چکے ہیں۔ سب لوگوں کی شکل ایسی بن گئی تھی کہ جیسے ان کو یہ پتہ چل گیا ہو کہ وہ کب کے مر چکے ہیں، کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ مر ہی گئے تھے۔ وقت گزرنے کا مطلب یہی تھا کہ ان کے اپنے جن کو وہ جانتے تھے اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری حالت بھی عجیب ہو گئی تھی اور باقی سب لوگوں کی بھی۔ اس کا مطلب کہ ہماری زندگی گزر گئی تھی اور اب ہم لوگ جوان اور زندہ صرف اسی جہاز میں تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ خبر سامنے آئی کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لینڈ کر جائیں اور انہوں نے ہمیں اجازت دے دی ہے، لیکن پائلٹ نے اس وقت ایسا فیصلہ کیا جو شاید اس وقت کے لیے بالکل درست تھا۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ لینڈ نہیں کریں گے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے اور یہ جہاز اسی طرح چلنے لگا۔ میں نے شور ڈال دیا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، میں نے واپس جانا ہے، میں اپنی ساری زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ اور میں سوچنے لگا کہ اگر یہ اتنے سالوں سے اس طرح سے گردش کر رہا ہے تو میری عمر بھی گزر رہی ہے۔ میں باری باری سب کے پاس جانے لگا کہ مجھے واپس جانا ہے، میری مدد کریں، آپ سب مل کے پائلٹ کو کہیں کہ وہ اس کو روک دیں، نہیں تو اس طرح ہماری زندگی گزر جائے گی۔ وہ جواب ہی نہیں دے رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ ایک آدمی بولنے لگا اور اس نے کہا کہ میری ابھی شادی ہوئی تھی، میری بیوی سے میں نے ٹھیک سے بات چیت بھی نہیں کی تھی، اور اس کو کہا تھا کہ میں کام کرنے جا رہا ہوں۔ اگر واقعی اتنے سال گزر گئے ہیں تو میری بیوی تو اب اس دنیا میں بھی نہیں ہوگی۔ کیا وہ میرا انتظار کرتے کرتے مر گئی ہوگی؟ کیا اس نے مجھے جگہ جگہ تلاش کیا ہوگا؟ کیا میری ماں بھی یہی سوچتی ہوگی کہ جو بیٹا ہمارے گھر کی غریبی دور کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا اور مڑ کے واپس کیوں نہیں آیا؟ میرے گاؤں والے، میرے سب دوست کیسے ہوں گے؟ کیا وہ مجھے بھگوڑا تو نہیں کہتے ہوں گے؟ کہ یہ تو نہیں سوچتے ہوں گے کہ میں نے باہر کے ملک جا کر کسی سے شادی کر لی اور اتنا زیادہ منافق ہوں کہ میں نے مڑ کے ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، اور اتنے سارے سال گزر گئے۔ وہ انسان کسی مشین کی طرح بول رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ میری ماں، میرے بابا، میرے بھائی، میرے دادا اور وہ لڑکی جو میرے نام پر میرے نام کی انگوٹھی پہن کر بیٹھی تھی، وہ بھی تو میرے لیے ہی بیٹھی تھی۔ یہ سب لوگ میری فیملی تھی۔ میں بھی تو یہی سوچ کر باہر نکلا تھا کہ کچھ بن کر واپس آؤں گا۔ کہیں میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا؟ میں ایک دوسرے شخص کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ آپ پائلٹ کو کہیں کہ وہ لینڈ کرنے دیں، ہم کیسے یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا میری ایک چھوٹی بچی ہے جس کو میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے بڑی سی گڑیا لے کے آنا۔ کیا وہ وہاں اس گڑیا کے انتظار میں مر گئی ہوگی؟ انگریز کے پاس گیا کہ تم جا کر کہو، کیونکہ پائلٹ بھی انگریز ہی تھا۔ اس نے کہا کہ اب کیا فائدہ، ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں، ہم سب مر چکے ہیں۔ میں نے ان سب کو حیران ہو کر دیکھا تو مجھے لگا کہ جیسے ان سب کی شکل بدل رہی ہے۔ وہ سب مجھے ایک ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نہ تو کوئی خواب تھا، نہ ہی کوئی جذبہ تھا، اور نہ ہی کوئی احساس تھا۔ وہ عجیب طریقے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں وہاں سے نکل گیا اور پیچھے چلا گیا۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، یہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا۔ میری حالت عجیب ہو گئی تھی، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں زندہ ہوں، لیکن مجھ کو مرا ہوا ثابت کیا جا رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ ایئرپورٹ پر بیٹھے وہ بابا جی مجھے یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیونکہ شاید انہیں وہاں کوئی جہاز نظر نہیں آ رہا تھا اور میں اپنی طرف سے جہاز کی طرف جا رہا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا اور اس جہاز میں وہی روٹین بار بار چلنے لگی۔ ناشتہ آتا وہ لوگ ناشتہ کر لیتے، کھانا آتا تو کھانا کھا لیتے، چائے پینے لگتے، اخبار پڑھتے اور ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی جب اچانک سے میں نے اس جہاز میں ایک ایسے انسان کو دیکھا جو پہلے وہاں پر تھا ہی نہیں۔ اس نے کہا یہ جہاز 76 سال سے چل رہا ہے، یہ جناتی جہاز ہے اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا، یہ کبھی بھی رک نہیں سکتا، لیکن اس کو مسافروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر مسافر آتے ہیں، مسافر بدلتے رہتے ہیں۔ تمہیں بھی ایک مسافر سمجھ کر ہی اٹھایا تھا، لیکن اب تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے اور تمہارا دماغ یہ سب کچھ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تم بتاؤ، کیا تم واپس جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔
اس نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں اور یہ ایک جناتی جہاز ہے۔ تمہیں بھی اس جہاز کا مسافر بننا تھا، لیکن نہ جانے تم پر یہ سحر اثر کیوں نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ پر یہ سحر اثر کیوں نہیں کر رہا؟ مجھے نہیں پتا کہ میرے دماغ میں ایک بات آئی جب میرے دادا کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ عام نہیں بیٹا، ہم پیروں کی اولاد ہیں۔ ہمارے بڑے بہت ہی بہادر اور اللہ والے لوگ تھے، اور میں ان سے کہتا تھا کہ وہ بہادر اللہ والے لوگ تھے، ان کی بہادری اور نیکی کا ہم پر کیا اثر ہوگا؟ ہم نے تو اپنی زندگی خود بنانی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تم پیروں کی اولاد ہو، پیروں کی اولاد پر کبھی بھی بری چیزوں اور جنات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ شاید اس لیے مجھ پر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آج مجھے میرے دادا کی ساری باتیں ٹھیک معلوم ہو رہی تھیں۔ میں دل میں یہ سوچتا تھا کہ واپس جا کر اپنے دادا کی ہر بات مانوں گا اور ان کو کہوں گا کہ میں انہی کا کام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے ان کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم جو بھی ہو مجھے کسی طرح واپس چھوڑ دو، میں اس جہاز کی سواری کے لیے نہیں بنا، مجھ پر یہ سب اثر نہیں کرے گا۔ یہ لوگ پھر سے مصروف ہو گئے ہیں، لیکن میرے لیے ایک عذاب ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ تم اس شہر میں نہیں آ رہے، اس لیے ہم تمہیں واپس چھوڑ دیں گے، لیکن اس کے بعد تم اپنی زندگی کے ذمہ دار خود ہوگے۔ میں بس اس جہاں سے نکلنا چاہتا تھا اور میں نے کہا کہ مجھے واپس چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے مجھے واپس چھوڑ دیا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے لیے دروازہ کھولا تھا اور جاتے جاتے مجھے ایئر ہوسٹریس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا سفر کرنے کا بہت شکریہ، امید ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا اور آپ دوبارہ اس جہاز میں سفر کرنا چاہیں گے۔ وہ بالکل ایسے ہی بولی تھی کہ جیسے کوئی روبوٹ بولتا ہے، جیسے اسے صرف یہی بولنے کے لیے کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں بول سکتی ہے۔ میں جہاز سے اتر گیا اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ میں کوما میں تھا اور وہاں سے واپس آ گیا ہوں، لیکن واقعی میں نے اپنی زندگی کے کافی سارے سال برباد کر دیے تھے، کیونکہ وقت تو رکتا نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں۔ وقت گزرتا گیا تھا۔ جب میں واپس آیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے دوست کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ ہم سب بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ باہر کے ملک میں گیا، اور ایسا گیا کہ اس نے مڑ کے کسی کو دیکھا ہی نہیں، نہ کسی سے رابطہ کیا، نہ کسی کو فون کیا، اور واپس تو آیا ہی نہیں۔ اس کی ماں اس کے انتظار میں چارپائی پہ مر گئی، یہاں تک کہ آخری وقت میں اس نے اپنی چارپائی دروازے کے آگے رکھی ہوئی تھی۔ چاہے سردی ہو جائے گرمی، وہیں پر سویا کرتی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا تو میں سب سے پہلے اسے دیکھوں گی۔ اس کے دادا جان بھی اس دنیا سے چلے گئے، بابا بھی چلے گئے، چھوٹا بھائی ابھی تک زندہ تھا، لیکن وہ ویسے بھی کسی کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ گھر بھی ٹوٹ گیا۔ چھوٹا بھائی چاچو کے ساتھ رہتا ہے اور چاچو کا بیٹا ہی گدی نشین بنا، اور اب وہ سب کچھ ان کے پاس چلا گیا۔ اب میرے دوست نے میری طرف دیکھا تو میں نے بھی اسے غور سے دیکھا۔ وہ واقعی بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کی شکل پر وقت کی سختی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ وقت جو اس بیچارے نے گزارا ہی نہیں تھا، اس کی تو ساری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور ہم نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا کہ سلمیٰ کیسی ہے؟ یہ اس لڑکی کی بات کر رہا تھا جس کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ یار وہ بھی تیرے سے سچی محبت کرتی تھی، بیچاری نے کئی سال تیرا انتظار کیا، لیکن اس کے ماں باپ نے اس کی زبردستی شادی کروا دی۔ اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کا شوہر اور بچے ہیں اور ہمارے محلے میں ہی رہتے ہیں۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی تیرے نام پر رکھا تھا۔ پورا دن اس کے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی تھی، شاید اس کے اندر تجھے دیکھا کرتی تھی، تیرا انتظار کرتی کرتی وہ کسی اور کی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی تجھ سے ملنا چاہتی تھی، تجھے ایک دفعہ دور سے ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ ہم سب نے تیرا بڑا انتظار کیا یار، تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں اپنے دوست کو واپس گاؤں لے گیا۔ اتنے سالوں کے بعد اب اس کا یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے ماں باپ اور دادا جان کی قبروں پر گیا، اپنے پرانے گھر کو دور سے دیکھا، سب کچھ حسرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ اب تو کوئی اس کی عزت بھی نہیں کر رہا تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ وہی ہے جو بھاگ گیا تھا، اور اتنے سالوں تک اس نے کسی کی خبر نہیں لی۔ جس کو اپنے ماں باپ کی خبر نہیں تھی وہ گاؤں والوں کو کیا سمجھاتا، جبکہ میرا دوست تو گاؤں والوں کے بارے میں ہی سوچ کر گیا تھا، کچھ بن کر آئے گا، سارے گاؤں والوں کے لیے کچھ ایسا کرے گا جو کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ یہ میرے دوست کی کہانی تھی۔ وہ جہاز ابھی تک پرواز کر رہا ہے، اس میں بیٹھے لوگ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ گھنٹے پہلے بیٹھے تھے اور کچھ گھنٹے بعد اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے۔
اور نہ جانے کب تک وہ جہاز اسی طرح سے اڑتا رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔